السلام علیکم حضرات، اللہ آپ کو خوش کرے، خوش رکھے اور خوشیوں کو خلق خدا میں بھیجنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا کہ اہل بیت کی سیریز کے ساتھ میں آج حاضر ہو جاؤں گا، تو سب سے پہلے کچھ ٹیکنیکل ایشو کو کلیئر کرنا میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ مولا کائنات کو شہید کرنے والا ابن ملجم یہ کس قبیلے اور کس نظریے سے تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نظریہ اس کا خارجی تھا اور قبیلہ اس کا تمیمی تھا۔ تمیم قبیلہ آج کل وہ قبیلہ ہے جو کویت، عمان، قطر، متحدہ عرب امارات یعنی UAE، اور اس کے علاوہ کویت اور بحرین، یہاں تمام کے جو بادشاہ ہیں یہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور یہ بھی ایک طویل تاریخ ہے کہ ان کو کس طرح سے حکومتیں مل گئی، انگریزوں کے ساتھ ان کے کیسے سب ساز باز تھے، اس کو بھی ایک تاریخ ہے اور اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اس پر بھی کچھ آپ کو چند گزارشات آگے عرض کروں گا، لیکن ابھی سمجھ لیں کہ یہ مولا علی کو شہید کرنے والا شخص ابن ملجم کون تھا۔ تو ابن ملجم جس خارجی قبیلے سے تھا، ان کے بارے میں مولانا روم فرماتے ہیں کہ جب امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہوگا تو ان خارجیوں کا جو نظریہ ہے، جو ان کی تعداد ہے، بہت بڑھ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، یہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں خارجی مسلک کہاں چلا گیا۔ عمان کے عباسی تمام تاریخ نگار اس بات سے متفق ہے کہ یہ خارجیوں کا ایک ماڈرن ورژن ہے جو عمان کے عباسی ہے۔ میرا ان کے ساتھ رہنا ہوا، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں، خیر یہ تو فقہی مسئلہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ان اندرونی طور پر مولا علی کی فضیلت کے قائل نہیں ہیں، اور جو ان کی شدت پسند ہے وہ مولا علی کو مسلمان بھی نہیں جانتے۔ ظاہراً وہ اس پہ اپنا جو بھی عقیدہ رکھتے ہیں۔ رہا سوال دوسرا یہ کہ خارجی تو پوری دنیا میں پھیلا ہوا نظریہ تھا، صرف اس علاقے میں وہ عمان تک کیسے محدود ہوا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جو شدت پسند خارجی تھے ان سے عباسی حکومت کا ٹکراو رہا، ان سے بنو امیہ کا عباسیوں سے پہلے ٹکراو رہا، تو عباسیوں کے دور آتے آتے یہ ناپید ہونے لگے، اور انہوں نے داؤد ظاہری کا، جس طرح حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی ہے، اسی طرح ایک داؤد ظاہری کا ایک ظاہری مسلک تھا، اس میں شمولیت اختیار کرنا شروع کی۔ یعنی کہ تمام ظاہری جو تھے وہ خارجی نہیں تھے، لیکن خارجیوں کے لیے اس میں شمولیت اختیار کرنا سب سے مسئلہ یہ تھا کہ وہ اہل بیت کی دشمنی پہ اپنے آپ کو آمادہ رکھتے ہوئے ظاہری مسلک کی طرف گامزن تھے، کیونکہ ان سے قطعاً کوئی اتحاد ان ظاہریوں سے عباسیوں کا نہیں ہو پا رہا تھا، اور یہ نہیں بڑھ پا رہے تھے، لہٰذا ان کو بھی اتحاد کی وہ تھا، ضرورت تھی، اور ان کا ایک اتحاد ہوا، خارجی ان میں ضم ہو گئے۔ ظاہری مسلک جو تھا، جب اس کا زوال ہونا شروع ہوا تو یہ اہل حدیث کی شکل میں ہمارے سامنے آیا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ تمام اہل حدیث جو تھے وہ خارجی تھے یا پھر نازبی تھے، لیکن ان کے اندر اس کے جراثیم پائے جاتے تھے۔ دیوبند کے اندر نازبیت کے جراثیم تھے، اور یہ دونوں ہی بہت قریب کے نظریے ہیں، نازبی اور خارجی، اور اس پہ کسی دن الگ سے ایک پورا پروگرام ہوگا۔ لہٰذا جب یہ اتحاد آگے بڑھا اور اسی نظریے نے جو تقریباً عوامی طور پر خاتمہ ہو چکا تھا لیکن علمی طور پر یہ موجود تھے، تو محمد بن عبد الوہاب نجدی کی شکل میں یہ پھر سامنے آئے۔ انہوں نے انگریزوں سے اتحاد کیا، آٹومن امپائر کے خلاف بغاوت کی، اور پھر انہوں نے اپنی حکومت انگریزوں کی مدد سے پورے جزیرہ نماء عرب میں قائم کی۔ یہاں پہ میں اپنے پروگرام کا خاتمہ کرتا ہوں، اس سیشن کا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ آپ کا سید توصیف ہے۔